حاضر ہوا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ یہ داستان پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک تاریخی شہر ضلع عمر کوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ عمر کوٹ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ 2017 کے قومی مردم شماری کے مطابق ضلع عمر کوٹ کی کل آبادی 9,52,000 سے زائد ہے۔ ضلع عمر کوٹ کا کل رقبہ 5,608 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے دو آرائیں ہیں۔ چند ماہرین سومرو بادشاہ عمر سومرو کے نام سے موسوم سمجھتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ یہ رانا امر سنگھ کے نام پر امر کوٹ تھا، جو بعد ازاں بدل کر عمر کوٹ بن گیا۔ صحرائے تھر میں واقع یہ علاقہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ جب شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے فرمان روا ہمایوں کو شکست دے کر تخت چھین لیا تو ایران جاتے ہوئے عمر کوٹ میں قیام کے دوران جلال الدین اکبر پیدا ہوا، جو بعد ازاں اکبر اعظم کہلایا۔ موجودہ عمر کوٹ قصبہ کے مغرب میں اکبر کے مقام پیدائش پر ایک یادگار بھی نصب ہے۔ علاوہ ازیں یہاں کا مشہور قدیم قلعہ عمر کوٹ بھی سیاحوں کے لیے پرکشش حیثیت رکھتا ہے۔ خصوصاً یہاں سے منسوب عمر اور ماروی کی قدیم داستان قومی سطح پر شہرت رکھتی ہے۔ پاکستان کے معروف علاقے عمر کوٹ کے نام کے پیچھے محبت کی لازوال داستان جو آپ کو معلوم نہیں۔ عمر اور ماروی کی عشقیہ داستان شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب شاہ جو رسالوں میں بھی بیان کی ہے، جو سب سے مستند سمجھی جاتی ہے۔ یہ داستان عشق کچھ یوں ہے کہ ماروی نامی حسین و جمیل لڑکی تھر پارکر کے گاؤں ملیر کی رہائشی تھی، جس کی گاؤں کے ایک لڑکے کھیت سے منگنی ہو جاتی ہے۔ اسی گاؤں کا ایک اور لڑکا بھی اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ماروی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ حسد کا مارا یہ شخص اس وقت کے حکمران عمر سومرو کی دربار میں چلا جاتا ہے اور اسے شاعرانہ انداز میں ماروی کے حسن کے متعلق بتاتا ہے۔ بادشاہ عمر سومرو اس شخص کی زبانی ماروی کے حسن کا قصہ سن کر اسے دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں ملیر چلا آتا ہے۔ جب بادشاہ گاؤں میں آتا ہے اس وقت ماروی ایک کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس حسن بلا خیز پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو جاتا ہے۔ ماروی اسے اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ وہیں اسے شادی کی پیشکش کر دیتا ہے، لیکن وہ اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ بادشاہ اسے ہیرے جواہرات اور شاہی زندگی کا لالچ دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں مانتی۔ اس پر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور ساتھ عمر کوٹ لے جا کر محل میں قید کر دیتا ہے۔ ماروی جو صحرا کے ریتیلے ٹیلوں اور کھلے نیلگوں آسمان کی عادی تھی، اس مقید زندگی پر دن رات زاروں قطار روتی رہی۔ ہر روز بادشاہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے شادی پر رضامند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم وہ مسلسل انکار کرتی رہتی ہے۔ گھر کی یاد ماروی کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ جب عمر کو اس کی بیماری کی اطلاع ملتی ہے تو وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور شادی کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر ماروی اسے جواب دیتی ہے کہ اگر میں اپنے وطن کی یاد میں دم توڑ دوں تو میرا جسد خاک میرے گھر لے جانا، تاکہ میں صحرا کی ریت میں آرام کر سکوں۔ مرنے کے بعد ہی صحیح، اگر میری ہڈیاں ملیر پہنچ گئیں تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔ عمر ماروی کے وطن سے محبت کا یہ عالم دیکھ کر بالآخر 1 سال کے قید کے بعد رہائی دے دیتا ہے۔ اس کے آدمی ماروی کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کے گاؤں لے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے آدمی گاؤں والوں کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ماروی کو جس حالت میں لے جایا گیا تھا یہ اسی حالت میں واپس آئی ہے۔ لیکن اس پیغام کے باوجود جب ماروی اپنے گاؤں پہنچتی ہے تو گاؤں کے عمائدین اس کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں، لیکن اس کا منگیندر کھیت اسے واپس لے جاتا ہے اور ان کی شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کی رات جب وہ حجلہ عروسی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس کی پاک دامنی کے متعلق سوال کیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اس نے آخری سانس لی اور وہیں دم توڑ گئی۔ یہاں ماروی کی کہانی تو ختم ہو گئی،
لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام امر ہونے کا حوالہ اس کی عمر سے محبت نہیں بلکہ اپنے وطن سے لازوال محبت ہے۔ اسے آج بھی سندھی تاریخ کی سب سے بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ ننگر پارکر بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو عمر کوٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن اب اس کے گرد ایک کمپلیکس بنا دیا گیا ہے جس کا نام ماروی کلچرل کمپلیکس ہے۔ اس کمپلیکس میں عمر اور ماروی کی اور بھی بہت سی یادگاریں رکھی گئی ہیں۔ ان میں ماروی، اس کی سہیلیوں اور بادشاہ عمر سومرو کے مجسمے شامل ہیں۔ یہاں ماروی کی چوڑیاں، ملبوسات اور دیگر اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں بھی شیشے کے فریموں میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی عمر اور ماروی کی عشقیہ داستان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ اس